بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. सूरतुल हुजुरात और उसमें इज्तिमाई तौर पर दीनी जिंदगी गुजारने के आदाब और उसके ज़वाबित बयान हो रहे हैं। आखिरी जो आयत करीमा ज़ेर तिलावत रही है, इसमें बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में गुमान करने से रोका गया है। उससे आगे फरमाया है कि बहुत से गुमान बदगुमानियां हो जाती हैं और ये इंसान को दूसरे के इनफरादी मामलात में दखलंदाजी की तरफ ले जाती है, जिसके नतीजे में आदमी गीबत पर मजबूर हो जाता है। फिर गीबत की बुराई बयान फरमाते हुए एक मिसाल बयान फरमाई, लेकिन गीबत के सिलसिले की कुछ तफसीलात बयान करना बाकी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला उस रोज नकल किया गीबत के सिलसिले में
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کہ پس پشت کسی کی سچی بات کو بطور عیب کے بیان کرنا یہ غیبت ہے. وہ چیز اس میں ہے لیکن جس میں ہے وہ بیان کے وقت موجود نہیں ہے تو اسے غیبت کہا. اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ میں ہے اور بہتان اس سے بڑا گناہ ہے. یہ تفصیل تو اپنی جگہ ہوئی، لیکن گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ غیبت ایک ایسا پوشیدہ گناہ ہے کہ جس کے گناہ ہونے کو آدمی سمجھتا نہیں، اسے گناہ نہیں مانتا. پھر فرمایا کہ جو غیبت سن رہا ہے اس کو بھی غیبت کرنے والے ہی کے برابر وزر اور گناہ ہے. وجہ اگر غیبت کا سننے والا سننا ہی بند کر دیتا تو غیبت کرنے والا آگے نہ بڑھتا، جیسے کہ مشائخ کے طریقوں میں ہے کہ وہ غیبت سنتے ہی نہیں ہیں. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت جائز ہوتی تو میں اپنی ماں کی خوب غیبت کرتا. پوچھا گیا کہ حضرت ماں کی غیبت تو اور بری چیز ہے. فرمایا اصل میں غیبت ایسی چیز ہے کہ دو طرح سے نقصان کرتی. ایک نقصان تو یہ ہے کہ اپنی نیکیاں جس کی غیبت ہم کر رہے ہیں اس کو دیتے ہیں تو ہماری نیکیاں وہ لے گیا جس کی ہم نے غیبت کی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کے جو گناہ ہیں وہ ہم دھو رہے ہیں غیبت کر کے، تو ڈبل نقصان ہوا. گناہ دھو بھی رہے ہیں اس کے اور نیکیاں اس کو دے بھی رہے ہیں. جب ظاہری بات ہے کہ یہ دو نقصانات ہیں تو حضرت فرماتے ہیں اگر شریعت اجازت دے دیتی تو میں ماں کی برائی کرتا تاکہ میری نیکیاں ماں کے پاس چلی جائے اور ان کے گناہ میرے پاس آ جائے، میں بھگت لوں، میں برداشت کر لوں تو یہ تو اچھا ہوگا. لیکن اجازت نہیں ہے شرعاً، گناہ ہے اور گناہ بہرحال گناہ ہے. جیسے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں ہمیشہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اوپر کچھ ملنے نہ ملنے کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. تو وہ اچھی نیت ہو تو اس پر اجر ملنا چاہیے. اگر کوئی شخص چوری کرے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی نیت کیا ہے، وہ یوں کہے کہ میری نیت یہ ہے کہ مالداروں کا مال چراؤں، غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ نیت ہے میری، ایک پائی میں نہیں رکھوں گا. بہت اچھی نیت ہے تو اس پر اجر ملنا چاہیے، ثواب ملنا چاہیے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے. چوری معصیت ہے اور گناہ ہے. ظاہری بات ہے کہ معصیت کا ارادہ ہی ثواب سے محروم کرنے والا ہے. ثواب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے. چوری عبادت نہیں ہے، معصیت ہے. اب
جتنے بھی ضابطے بنتے ہیں، جتنے قانون بنتے ہیں، ان میں کچھ ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں، جس کو آپ گجراتی میں اپوات کہتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، اور وہ چیز جو ہے اس سے نکلتی چلی جائے گی کہ یہ مستثنا ہے، یہ مستثنا ہے، یہ مستثنا ہے۔ یہی حال غیبت کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے لڑکپن میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں 11 ستاروں کو اپنے سامنے سجداریز دیکھتا ہوں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور آفتاب اور مہتاب کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے سامنے سجداریز ہیں۔ نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا ہونے والا نبی ہے، خواب اس نے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں نبی نے خواب دیکھا ہے اور بیٹا سن رہا ہے، خواب بیٹے کے بارے میں دیکھا ہے۔ یہاں بیٹا خواب دیکھ رہا ہے جس میں ماں باپ کا تذکرہ بھی ہے اور بھائیوں کا بھی۔ آج میں تقریر میں وہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، قربانیوں پر ختم ہو رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا بیٹے کو قربان کرنے کی محنت، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا۔ لیکن اس پر ایک اعتراض علمی ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں تو باقی ہیں، جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو دمبا آیا تھا جنت سے، پھر ذبح کیا تو ذبح کیوں ہو گیا؟ فنا نہیں ہونا چاہیے اس کو، کیوں فنا ہو گیا؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کے دائرے میں آنے کے بعد پھر یہاں کے اصول کے مطابق چیز چلے گی۔ جب وہ دنیا دار الاسباب کے اندر داخل ہو گیا تو اسباب کے نقشوں میں جو دوسری چیزوں پر احوال طاری ہوتے ہیں اس میں فنا بھی ایک حال ہے جو اس پر بھی طاری ہو گیا، اور اگر یہ ذبح نہ ہوتا تو مقصود فوت ہو جاتا۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادت کو اور اس کو شہید عظیم قرار دیا ہے، تو وہ ذبح عظیم ہے اور ذبیح عظیم ہے، تو یہ شہید عظیم ہے، وہ بھی نبی کا لال ہے، یہ بھی نبی کا لال ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے لڑکپن میں، ابا نے اس کا تعبیر بتلائی تو نہیں لیکن ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا، چونکہ ہیں وہ نبی زادے، اس لیے اللہ نے فطری علم ان کو دیا ہے۔ خواب بیان کرے گا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ کیا مقصد ہے 11 ستاروں کا، اور یہ بھائی کا معیار بلند ہو کر کہاں تک جائے گا۔ بیٹے نے بیان تو نہیں کیا لیکن علماء نے اعتراض کیا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہو کر بھائیوں کی غیبت بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. کیوں؟ کہ وہ سازشیں کریں گے تیرے خلاف. یہ سازشیں کرنے کی بات جو کہی پسے پشت ان کے کہی تو یہ غیبت ہوئی کہ نہیں؟ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں. انگریزی میں بیک بائٹنگ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیک کے پیچھے کسی کو مارنا. ٹھیک ہے, اب علماء کے جوابات بھی سنیے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شر اور کسی کے نقصان سے جو اس شخص کے اندر ظاہر ہے کہ اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ نقصان سے اپنے کسی ہمدم کو, جلیس کو اور کسی رفیق کو یا مشیر ہونے کے ناطے سے جو مشورہ طلب کر رہا ہے اس کو ان عیوب سے آگاہ کرنا یہ غیبت نہیں ہے. یہ غیبت کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا, اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جائے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان بھائیوں کی کیفیت اور ان کی حاسدانہ طبیعت کو سامنے رکھ کر پہلے سے انفارم کر دیا. یہ انفارمیشن جو ہے اسے غیبت نہیں کہیں گے. اس سے ایک چیز نکل کر سامنے آئی کہ کسی میں کوئی عیب ہے اور اس عیب سے ہمارے کسی رفیق کو کبھی شاید نقصان پہنچے گا اور وہ آپ سے کوئی مشورہ اس سلسلے میں کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس چیز سے اس کو آگاہ کر دے. جیسے کہ کوئی کاروباری انسان کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ حضرت میں ان کے یہاں سے یہ مال لینا چاہتا ہوں, اگر معلوم ہے ہم کو کہ ڈپلیکیشن کا کام کرتا ہے تو اگر آپ نے اطلاع دے دی کہ ان کا کام 2 نمبر کا ہے, گڑبڑیا کام ہے, اس لیے آپ سنبھل کے چلنا, غیبت نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کو ایک غلط چیز سے بچا رہے ہیں. آئیے اب حدیث میں دیکھتے ہیں 2 نظائر اور. حضرت ہندہ یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت کئی مواقع میں ذکر فرمائی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نیا فائدہ, نیا رنگ لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق. یہ عرب میں ہند سے بڑی محبت تھی ان کو, اگرچہ ہند والوں کو ان سے محبت کبھی بھی نہیں رہی, لیکن ہند کی محبت جو ہے عرب والوں کو بہت زیادہ رہی. اس لیے اپنی بچیوں کے نام ہند رکھتے تھے. تو یہ نام رکھا تھا اور یہ وہی ہندہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ کلیجے میں نور ایمان موجود تھا تو چبانے کے وقت کچھ جواہر ایمان اندر پہنچے ہوں گے جن کے نتیجے میں ہندہ کو دولت ایمان اللہ نے دے دی. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, جب ایمان قبول کیا تھا تو اس وقت ایک صاف بات انہوں نے کہی تھی. یہ بھی ان کے مزاج میں, عربوں کے مزاج میں ایک بات ہے کہ یہ دوغلی بات نہیں کرتے, اوپر کچھ کہیں اندر کچھ ہو, یہ بات نہیں, صاف صاف بات. یوں کہا ایمان لانے سے پہلے تم سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں اور سرکار ایمان قبول کرنے کے بعد آپ سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا کوئی نہیں. یہ دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے. حضور بیعت لے رہے تھے, اس میں یہ بھی کہا کہ اب جو ہے خواتین کسی رشتہ دار پر ماتم نہیں کریں گی. تو ایک عورت نے کہا حضور ٹھہر جائیے, میرا ایک عورت پر ماتم باقی ہے, اس کا ایک عزیز مر گیا تھا, میرا ایک عزیز مرا تھا تو اس نے ماتم کیا تھا, اس کے یہاں کوئی مرا ہے, میں نے ماتم نہیں کیا ہے. بیعت کرنے کے بعد ماتم کبھی نہیں کروں گی, اس سے پہلے کر لی تو جا کر ماتم کر کے آ جاتی ہوں, پھر بیعت کروں گی تو کبھی بھی ماتم نہیں کروں گی. آج تو بیعت کرنے والوں کو جتنی چیزوں میں بیعت کراتے ہیں سب میں کمزوری. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آ کر ایمان لے آئی ہیں, اب سوال کیا ہے, سرکار میرے شوہر ہیں تو اچھے لیکن کنجوس ہیں اور مکھی چوس ہیں,
اور غالباً کنجوس کو مکھی چوس اس لیے کہا تھا کہ ایک کنجوس کے شوربے میں مکھی گری تھی، پہلے اس نے دبایا تھا لیکن خیال رہا کہ کچھ شوربہ اندر رہ گیا ہوگا تو چوس کر اس کو پھینکا، اس لیے مکھی چوس رہا۔ فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ شوہر اچھا لیکن کنجوس بہت، اور کنجوس اتنا کہ میرا مہینے کا خرچہ بھی نہیں دیتا، اور جیب میں پیسہ تو بھرا ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ پیسہ نہ ہو اور نہ دے، تو بیچارے کی مجبوری ہے اپنی، پیسہ بھی ہے اور ڈھیلا بھی نہیں کرتا اور دیتا بھی نہیں ہے، اور نہ خود کھاتا ہے نہ مجھے کھلاتا ہے، کیا کروں میں؟ اس کی عدم اطلاع میں اس کے جیب سے ضروری پیسہ میں نکال سکتی ہوں کہ نہیں؟ حضور نے اجازت دے دی کہ ہاں نکال سکتی ہو۔ تو دیکھو اپنی شوہر کا عیب بیان کیا، لیکن یہ عیب جو ہے وہ ایک مسئلے کے شکل میں سامنے آ رہا ہے، اور حضور نے سنا ہے اس کو اور سن کر اس کا حل بھی فرمایا۔ حدیث شریف میں ایک خاتون کا تذکر آتا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ ایک شوہر سے انہوں نے طلاق لے لی، انبن تھی، بات جمتی نہیں تھی۔ یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ نکاح بھی آسانی سے ہوتا ہے اور ڈیورس بھی بہت آسانی سے ہوتا ہے، جتنے آسانی سے آپ اندر آ سکتے ہیں اتنا واپس جانے کا راستہ بھی ہے۔ کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں دنیا میں جن میں آنے کا راستہ تو ہے لیکن جانے کا دروازہ بند ہے، یعنی ڈیورس کی کوئی شکل نہیں ہے، گلے میں بندھا ہے یہ پھندا تو نکلے گا نہیں موت تک، اس لیے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اسلام نے راستہ جو ہے پہلے سے تجویز کیا ہے کہ بھئی نہیں جمتا نہیں بنتی بات تو کاہے کو دونوں اپنی زندگیوں کو زہر کریں گے، اس کو آپ طلاق دے دیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے تجویز فرمائیں گے، رزق اس کا جہاں لکھا ہوگا وہ وہاں پہنچ جائے گی۔ ایک انٹرویو ہوا تھا ایک خاتون کا، اور انٹرویو لینے والا بہت پکا اسلام دشمن انسان تھا، لال ٹیکا پیشانی پر کیا ہوا تھا جو خود اس کے خطرناک ہونے کی دلیل تھا۔ اس نے کچھ سوالات کیے تھے، ان سوالات میں ایک عجیب سا سوال کیا تھا اس نے، وہ بیچاری دینے گئی تھی انٹرویو، ملازمت چاہیے تھی، تو ایک سوال کیا، سوال یہ کیا اس نے کہ آپ لوگوں کے یہاں جب طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہونے کے بعد جو عدت کا زمانہ ہے اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، عدت پوری نہ ہو جائے وہاں تک کا اس کا خرچ شوہر دے گا۔ لیکن ایک بات بیچ میں ذکر کرتے جائیں کہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، اب غض المباحات عند اللہ طلاق، ناپسندیدہ وہ چیزیں جن کو جائز کہنا پڑا ہے، اور جو ایک راستہ ہے جیسے کہ آپ گاڑیوں میں اور بسوں میں دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ وہ جو رکھا ہوا ہے، فرماتے یہ پسندیدہ چیز نہیں، کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ بلا ضرورت اس میں سے چھلانگ لگا کر باہر جاتا ہو، الا یہ کہ شدید ضرورت پیش آ جائے۔ طلاق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے نبھانا یہ کمال ہے، طلاق دینا وہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مجبوری کے درجے کا فیصلہ ہے، ایک راستہ رکھا ہے شریعت نے کہ آپ کی زندگی اجیرن و زہر نہ بنے، دونوں طرف کی زندگیاں۔ اچھا تو اب حکومت تو دینا چاہتی ہے یہ متعلقہ جس کی عدت پوری ہو گئی، جب تک یہ متعلقہ کی شادی کسی اور جگہ نہیں ہو جاتی وہاں تک شوہر اول سے خرچ لینا یہ قانون بنانا چاہتی ہے حکومت، تو کیوں مسلمان منع کرتے ہیں اور کیوں علماء نہ کہتے ہیں؟ اب یہ لڑکی پڑھی لکھی اسلامی اعتبار سے اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو ایک عجیب بات اس خاتون نے کہی، اس نے یہ کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عورت تھوک کر چاٹنا پسند نہیں کرتی۔ تو تعجب ہوا، آفیسر کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جملہ جو تم نے کہا میں اس کی تشریح سننا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتی ہے تمہیں سمجھا نہیں؟ کہا اس کی وضاحت اور اس کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ جب شوہر نے طلاق دے دی، ایک نہیں تین دے دی،
عدت پوری ہو گئی، اس کے نکاح سے نکل گئی، شوہر کے دل سے اتر گئی، اس کے گھر سے نکل گئی، اس کے دل سے نکل گئی، تو اگر غیرت مند عورت ہے تو اس کا پیسہ کیسے قبول کرے گی؟ جس نے اپنے گھر میں جس بیوی کو برداشت نہیں کیا، جس نے آنکھوں میں دل میں جگہ دینا منظور نہیں کیا، اس حد تک نفرت کا اظہار کیا کہ طلاق اتنی دے دی کہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دی، تو ایسے نفرت رکھنے والے شوہر کا پیسہ لینا اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ اور تھوک کر چاٹنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہندو جو ہے رو پڑا تھا اور اس نے کہا کہ ابھی تو تیرے پاس نالج بھی نہیں ہے اس سلسلے کا، میں نے ایسے ہی ایک سوال کیا تھا، لیکن اس قدر غیرت مند تیرا جواب، یہ اندر سے تیرا ایمان بول رہا ہے، اندر سے تیری ایمانی قوت جواب دے رہی ہے، اس لیے میں تیرے اس ایمان کو سلام کرتا ہوں، تیری اس غیرت کو، تیری اس حیا کو سلام کرتا ہوں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہو گئی تھی، تو اب مشورہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اب نکاح کرنا ہے مجھے، اور کچھ پیغام آئے۔ ایک پیغام تو معاویہ کا آیا ہے، یاد رکھیں کہ میم پر یہ پیش ہے، زبر نہیں ہے۔ ایک پیغام تو معاویہ کا ہے اور دوسرا پیغام ابو جہم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جو ہیں رجل فلاش، مفلس انسان ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں کوئی تعارف کرا رہا تھا میرا، اس میں اس نے یہ بھی، مفلس غریب کو کہتے ہیں، مفلوق الحال، نادار اس کو کہتے ہیں، بہت غریب ہو، کنگال ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ اس نے تعارف کرایا میرا کہ قاری صاحب میں بہت سی خوبیاں ہیں، ایک بڑی خوبی ان کی ہے کہ مفلس ہے۔ تو ایک تو کہا کہ یہ معاویہ جو ہے یہ مفلس انسان ہے، پیسے کچھ نہیں ہے تو تجھے پریشانی رہے گی، کیونکہ پہلے تو جس جگہ پر تھی وہ مالدار آدمی تھا، دوسری پریشانی کی وجہ سے تجھے طلاق لینی پڑی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ جس ابو جہم سے تو نکاح کرنا چاہتی ہے وہ ابو جہم آدمی اچھا ہے، مالی اعتبار سے پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہمیشہ ڈنڈا سر کے اوپر اٹھا کے رکھتا ہے، کندھے پر اٹھا کے رکھتا ہے، اور اپنی ازواج کے اوپر وہ ڈنڈا چلاتا ہے، مارتا ہے۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایک شوہر بیوی جو کمزور صنف ہے، نازک ہے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، بزدلی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ڈنڈا لٹکانے کو تو کہا ہے، مارنے کو نہیں کہا ہے۔ یہ اچھا اور اسلامی نقطۂ نظر کا بہتر شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو مارے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ، اور حدیث کا مضمون بھی یہ ہے کہ جو غیور شوہر ہوتے ہیں ان کی بیویاں ان کے اوپر شیر ہو جاتی ہیں، بہادر ہو جاتی ہیں، جو چاہتی ہیں وہ کرا لیتی ہیں۔ یہ شوہر کے اچھے ہونے کی اکثر مواقع کے اندر ایک دلیل ہے۔ شوہر اچھا ہے کہ جانتا ہے کہ بیچاری اگر ناز کرتی بھی ہے تو مجھ پر کرتی ہے، اور کس کے اوپر جا کے کر بھی سکتی ہے اور کس کو کہہ بھی سکتی ہے، اس لیے اگر اس کو غصہ بھی آتا ہے تو اتارنے دو میرے اوپر، کوئی بات نہیں ہے، تو وہ برداشت کر جائے۔ اور جو پھوہر اور ڈان قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بھائی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بیویاں ان سے بہت ڈرتی ہیں، بہت گھبراتی ہیں کہ ابھی مارے گا، ابھی معلوم نہیں نکال دے گا، کیا کرے گا۔ تو یہ اب وہ ایک صاحب کسی سے کہہ رہے تھے کہ یار آپ تو پہلے تو، بیوی نے کہا کہ آپ پہلے تو بہت اچھی باتیں کرتے تھے اور اب تو بالکل آپ جو ہے پھسپھسے اور بجھنے والے چراغ جیسے ہو گئے، ایسا کیوں؟ فرمایا پہلے جوش بہت تھا، اب ہوش زیادہ ہے، اس لیے فرق آیا ہے۔ بہرحال تمام حقوق کی رعایت کرنا وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ تو سرکار ابو جہم کی تو یہ خرابی نکلی اور معاویہ کی تو یہ خرابی نکلی۔ دیکھیے ان کی خرابی بیان کی کہ نہیں؟ بات یہی میں بتلانا چاہتا تھا کہ اسے غیبت کہہ سکتے ہیں جو سرکار فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے،
کیونکہ مشورہ چاہا گیا ہے اور مشورے میں حقیقت کو بیان کرنا چاہیے. اکثر شادی کے موقع پر مشورے کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بات نکلتی ہے بھائی تم سے مشورہ کیا تھا, تو اب کیا جواب دیتا ہے کہ بھائی اس کی شادی ہوتی تھی تو ہم کہے کو رکاوٹ بنے, تو اس کو اتنا بھیروا دینے کی بھی کیا ضرورت تھی, اتنا تو کہہ سکتا تھا نا. ایک بات تو یہ ہے. اب سرکار مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو, یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کا نقصان کریں. نقصان کرنا مطلب نہ ہو, لیکن جو آپ سے مشورہ لے رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے جو مشورہ دے رہا ہے کہ جہاں یہ ہے ابھی, اگر میں وہاں ہوتا تو اپنے لیے کیا پسند کرتا, مجھے اس کے لیے وہ چیز اب پسند کرنا ہے. سرکار اب بتلائیے کس سے نکاح کرو. فرمایا میری مانو. سرکار کی کون نہیں مانتا, میری مانو تو اسامہ ابن زید سے شادی کر لو, یہ میرے لیپالک کا بیٹا ہے. سرکار ہیں سانولا, جی ہاں سانولا تو ہے, لیکن اگر تو رنگ پر نہیں جا رہی ہے اور معیار اخلاق کو بناتی ہے, خوش خلقی کو بناتی ہے, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ میرا اسامہ جو ہے اخلاقی معیار میں بہت اعلیٰ درجے کا انسان. رنگ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے, رنگ اس کا سیاہ صحیح, سانولا صحیح, لیکن یہ ہے میرا محبوب اور پسندیدہ. دونوں کو گود میں اٹھا کے نکلے تھے سرکار, حضرت حسن بھی اور ایک طرف حضرت اسامہ جو زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں, اور دونوں کو گود میں اٹھا کر اشارہ کیا کہ ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اللہ, جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھنا, اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھنا. تو محبت کا معیار تو یہ ہے, اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے تجھے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی, نہ مالی اعتبار سے ہوگی, نہ ازدواجی زندگی کی کوئی تکلیف ہوگی. حضرت فاطمہ نے یہ بات کو مان لیا. تو سرکار کی بات ماننے والا نقصان میں تھوڑا رہتا ہے دنیا میں. کہتی ہیں کہ بہت ہی اچھا انسان پایا حضرت اسامہ کو میں نے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں بہت اچھا انسان پایا ان کو, کئی اولاد ہوئی میری ان سے, اور میرا گھر جو ہے اسامہ کے ذریعے سے آباد ہو گیا, اور زندگی کے آخری مرحلے تک ساتھ رہے. مشورہ دیا حضور نے کہ کس سے کرنا چاہیے نکاح اور کس سے نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ کیا برے تھے؟ نہیں, ایک چیز کمزوری ہے, ایک عیب ہے, صرف اس کو بیان کیا. وہ اچھے ہیں, برے ہیں, خراب ہیں, یہ سب دوسرے درجے کی بات. مشورہ مانگا تو جو حقیقت حال ہے وہ حقیقت حال کو انتہائی اخلاص کے ساتھ صاف ستھرے طریقے پر یوں بیان کرنا کہ دل کی گہرائی میں کہیں اس شخص کی غیبت کا یا اسے نقصان پہنچانے کا خیال نہ ہو, تو اسے غیبت نہیں کہتے. یہ جو کہہ رہا تھا کہ کچھ ایکسکیوزز ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. لیکن علماء نے ایک عجیب بات یہ لکھی کہ بخیل ہو اور کوئی مجنون ہو, یہاں تک کہ بچہ ہو, پاگل ہو, تو اس کی بھی غیبت مت کرو, اس کی بھی بری بات مت کرو. اور علماء نے لکھا کہ غیبت جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتی ہے, آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے, اور ہاتھ پیر کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے. تو غیبت قولی بھی ہے اور غیبت عملی بھی ہے. ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ایمان والے گزرتے ہیں ان ظالموں کے پاس سے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جنتی, کہتے ہیں نا یہ مخلوق الحال, ان کے حال دیکھو, یہ جنت کے لوگ ہیں. ان کے پاس کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, اور ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کو ٹکڑے نہیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں. تو اشارہ کرتے تھے. اللہ نے, صحابہ کو تو پتا نہیں تھا کہ ہم غریبوں کی غربت کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں, لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ لوگ کیا اشارے کرتے ہیں آپ کی طرف. معلوم ہوا کہ ایسا اشارہ جس سے دوسرے کی تحقیر نکلتی ہو, یہ بھی
مصیبت میں شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور مخلصانہ زندگی نصیب فرمائے، اخلاقی زاویے بلند ہوں اور معیار زندگی اسلامی اخلاق کے ماتحت گزرے. مرحومہ حاجرہ بی بی عبد الکریم بنگلی جن کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اور اعلیٰ اور بالا مقامات سے اللہ تعالیٰ نوازے. ادھر ریاض بھائی شیخ وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر اسپتال میں زیر علاج ہیں. آپ سے شفا کی درخواست کی ہے کہ دعائے شفا اور دعائے صحت ان کے لیے کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور صحت نصیب فرمائے اور اسپتال سے ڈسچارج ہوں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ. اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کے واسطے بھی آپ حضرات سے درخواست کی ہے. درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات ان تمام کے لیے دعا فرمائیں جن کی جو مرادیں اور حوائج ہوں، ضروریات ہوں، اللہ غیب سے ان کا تکفل فرمائے اور جن کی جہاں جہاں جس طرح سے رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم فرمائے اور ہر اعتبار سے کامیابی اور مقاصد کی کامرانی سے سرفراز فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو محو فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کی قلم چلا دے. اے اللہ ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی لغزشیں اور ہر طرح کی کوتاہیاں ہم سے صادر ہوئی ہیں، لیکن تیرا کرم ہو جائے تو یہ تمام چیزیں ختم بھی ہو سکتی ہیں. اللہ اپنا کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، غیبت جیسی روحانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے صحت عاجلہ نصیب فرما. اللہ جن حضرات کی بیماریوں کے سلسلے میں درخواست کی گئی ہے کہ دعائے صحت کی جائے، اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، عاشق دین بنا دے، تیرے نام کا یاد کرنے والا ذاکر بنا دے، شاکرانہ زندگی نصیب فرما دے، دل کے بگاڑ دور فرما دے، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما دے. اے الہ العالمین پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے. اللہ ہمارے اس دیش اور ملک کی بھی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ ہفتے سفر کی وجہ سے یہ مجلس موقوف رہے گی. اس کے بعد کے جمعہ میں اگر زندگی باقی ہے تو دوبارہ مجلس انشاءاللہ منعقد کریں گے. یعنی اللہ کی یاد، یہ اصل میں انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. جو زیاد دوست ہر شکونی عمر ضائع است. شاعر کا خیال یہی ہے، یاد اللہ کی، اس کے علاوہ جس چیز میں بھی انسان زندگی گزار رہا ہے یعنی اپنے وقت کو گزار رہا ہے، ضائع کر رہا ہے.
اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے. اس لیے جو بھی وقت مل جائے اس میں ذکر ربانی اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے. جب بھی خیال آ جائے فوراً ذکر اللہ جہاں بیٹھے ہوں تھوڑا سا کر لیا جائے تاکہ ہمارا دل دماغ اللہ کی یاد سے منور رہے اور اس کی روشنی سے منور رہے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. تحلیل لسانی ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ ذکر ہوگا اور محمد الرسول اللہ پہ ختم ہوگا. اور لا یہ ناف سے دماغ کی طرف سر کو اٹھائیں گے، لا میں الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جائیں گے، الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف، سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے یہاں ضرب لگائیں گے، یعنی وہاں سر جا کر ٹھہرے گا تو اسے ضرب کہیں گے. اور اب سے یہ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے تب تک یہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا. اور ماں بہنوں کی آواز بلند نہیں ہوگی اور وہ سر کو حرکت بھی نہیں دیں گی. یہاں جو بیٹھنے والے حضرات ہیں ان میں اگر کسی کو سر کی حرکت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ذکر کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں اور فائدہ ضرور اس سے حاصل ہوگا انشاءاللہ. 1000 بار بشایم دهن ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور جب آدمی اللہ کے دھیان کو چاہے گا تو اسے اللہ کا دھیان ملے گا. جیسے آفتاب کی روشنی کو کوئی چاہتا ہو تو اس کی چاہت کے مطابق اسے ایسی جگہ پر بیٹھنا پڑے گا کہ جہاں سے وہ روشنی اسے حاصل ہو اور کرنیں اس پر پڑیں. بس اسی طرح
یہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنا ہے. طلبگاروں کو اللہ دیتے ہیں اور مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطایا ہوتی ہیں. تو اب سے تھوڑی دیر تک ہم بھی بھکاری ہیں, اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں, اور آنکھ بند رکھیں, زبان بند رکھیں, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو ذرا سا دل کی طرف جھکائیں. صرف تصور کرنے کا نام ہے, زبان سے کچھ نہیں کہنا. غیر اختیاری طور پر کوئی جملہ نکل آئے تو بات الگ ہے, کوئی ضرب نکلے تو وہ مستثنا ہے. اور تصور صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے, اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اب سے کچھ دیر تک ہم مراقب رہیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. قبر میں ایک ہوتی ہے لحد جو سیدھی دیوار کے ساتھ ذرا سا اندر کھودا جاتا ہے اور مردے کو اسی میں لٹا دیتے ہیں, یہی اس کا گھر ہوتا ہے. تو آیا بغیر تاک پھنسا لذات دنیا میں, کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر دوں کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا, مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری, کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن, کسے ڈھونڈ جو ہو طلبگار تیرا. مرض لا دوا کی سے چاہو تو شافی ہے میرا, میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے,
میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا، گناہ میرے حد سے زیادہ گے یا رب، مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا، سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں، نہ یکدم ہوا بیدار تیرا، نگاہ کرم تک بھی کافی ہے تیری، جو ہوئے کرم مجھے پہ ایک بار تیرا، بچے گا نہ کچھ نقد عصیان سے میرا، لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا، الہی وہ میری مناجات مقبول کہ رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، پھر بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بلی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے مسلمان اسے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے،
کہیں تجھے گھڑیا یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آج تو اپنے اختیار سے میں نے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں میرا اختیار جسم سے ختم ہو جائے گا، ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح میں گر جاؤں گا اور لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے، میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا کر دیں گے، میرے پھیلے ہوئے پیروں کو باندھ دیں گے، پھر کشاں کشاں مجھے اٹھا کر منو تنو مٹی کے نیچے میرے دوست دبا کے آ جائیں گے، اور میرے پاس جو اعمال ہوں گے اسی سے میرا کام آگے چلے گا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا گیا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا گیا آخر موت ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلتیں، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، اور جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شيء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقد أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اگر وہ گناہوں سے پردہ ہٹے تو لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں، دوست دشمنی کرنا شروع کر دیں، رشتہ دار رشتہ داریاں ختم کر دیں، محلے والے محلے میں برداشت نہ کریں، شہر والے بستی میں برداشت نہ کریں، لیکن اے الہ العالمین تیرے کرم نے ہم کو برداشت کر لیا، تیری رحم کی نگاہوں نے ہمیں برداشت کر لیا۔ اللہ تو دیتا چلا گیا، ہم ناشکریاں کرتے چلے گئے، تو عطا فرماتا گیا، ہم نافرمانیاں کرتے چلے گئے، تیری عطایا بند نہیں ہوئی، ہماری گناہ گاریاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ سچی اور مخلصانہ توبہ عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہماری زبان کو غیبت سے کینہ کپٹ سے بچا دے، اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا دے، اللہ شرمگاہوں کے گناہوں سے بچا دے، اللہ باحیا اور بااخلاق زندگی نصیب فرما دے، اللہ لسان ذاکر عطا فرما دے، اللہ قلب شاکر عطا فرما دے، اللہ
پورے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے. اللہ دنیا میں بھی ترقی عطا فرما, ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, اور اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھیو, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت دیجیو. اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیو. اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیو. جب تک زندگی دے ایمان اور اخلاق کے ساتھ عطا فرمائیو. ہر قسم کی دنیا آخرت کی بے عزتیوں سے حفاظت فرما اور رسوائیوں سے بچا دے. اللہ باحیا زندگی عطا فرما, اللہ بااخلاق زندگی نصیب فرما. اللہ اخلاقی معیار بلند فرما دے. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما. اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اللہ ہمیں تیرا نام لینا بھی نہیں آتا, ہمارے پاس بے ادبیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کرم ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کی ہمیں اجازت دے دی ہے. حکم فرمایا ہے کہ میرا نام لیا کرو, لیکن اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے. اللہ اس ناقدری پر ہماری گرفت نہ فرما. اللہ ہماری گرفت نہ فرما, یہ ناشکری پر ہماری گرفت نہ فرما. اللہ ہمیشہ کا ذاکر بنا دے. اللہ جو اوقات ہم بیٹھے ہوں اطمینان سے کم تیری یادیں نصیب فرما دے. اللہ جنہیں تو پسند کرتا ہے ان کے لیے اپنی یادیں ان کی زبان پر جاری کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی زبان ذاکر عطا فرما دے. ہر وقت قلب میں تیرا دھیان نصیب فرما دے. اے اللہ سلسلوں کے فیض سے قلوب کو منور فرما دے, نور معرفت عطا فرما دے. مساجد کی, مراکز کی, خانقاہوں کی, مقابر کی حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور کچھولی میں ہونے والے اجتماع کو اپنے فضل سے کامیاب فرما, کامران فرما. مقاصد کے اعتبار سے بزرگوں کے جتنے مقاصد ہیں اللہ ان تمام کو پورے فرما. ہم سب کو جوڑنے والا عافیت کے ساتھ بنا دے. جو کام وہاں ہو رہا ہے خیر کے ساتھ مکمل فرما دے. کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرما, ہمیں بھی جوڑنے والا بنا. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.